السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا جی، تو منور بھائی ہم نے جنس کا سبق ہم نے پڑھا تھا، تو وہ آپ کو ذہن میں آ گیا ہوگا کہ آپ نے مذکر کا تو کوئی قاعدہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، مؤنث بنانے کے پھر یعنی کہ قاعدے آپ نے پڑھے ہیں کہ مؤنث کتنی قسموں کا ہوتا ہے۔ ایک تو مؤنث حقیقی ہوتا ہے، وہ تو آپ کے ذہن میں ہوگا نا کہ مؤنث حقیقی کون سا ہوتا ہے۔ جی، جس کا کوئی مذکر ہوگا وہ بالکل، مؤنث۔ یہ پہلی قسم ہے مؤنث کی۔ اور اس کے علاوہ دوسری قسم کون سی ہے؟ دوسری قسم اس کی تھی جس کے اینڈ میں تا آتا ہے۔ ہاں، مؤنث کیسی، ہاں پھر ہاں اندازے سے جو بناتے ہیں، تو اس میں پھر ان کی تین کیٹیگری، تین قسمیں آ جاتی ہیں۔ ایک تین طرح سے بن سکتا ہے، ایک کے گول تا، اور دوسرا حمزہ اور الف اور حمزہ اور تیسرا کھڑی زبر اور یہ۔ ماشاءاللہ، یہ تین طریقے ہیں یعنی کہ کیسی مؤنث کیسی کے جو ہے نا علامت ہے۔ یہ دوسرا اسٹیپ ہو گیا اس کا، مؤنث کا حقیقی مؤنث کیسی۔ اور تیسرا کون سا تھا مؤنث ہے جو سماعی، ہاں جی، مؤنث سماعی، ہاں وہ کون سا ہوتا ہے؟ وہ والا کون سا ہوتا ہے وہ مجھے بھول گیا۔ سماع سننے سے ہے نا، سماع محفل سماع سننے کی، تو جو عرب سے ہم سنتے ہیں نا، جس کو مؤنث مان لیتے ہیں، جیسے ہم اردو والوں میں دیں کھٹی ہے یا کھٹا ہے، سننے پہ موقوف ہوتا ہے، جیسے یوز کرتے ہیں، یعنی کہ وہ نہ تو اس میں کوئی علامت پائی جاتی ہے، نہ تو وہ حقیقت میں ہوتا ہے، لیکن ہم سننے پہ موقوف ہوتا ہے، جیسے اس کو سنتے ہیں ویسے ہی جو ہے نا اس کو ہم مان لیتے ہیں زبان والوں سے۔ تو بس یہ مؤنث کا سارا وہ تھا۔ اب اس میں انہوں نے مؤنث سماعی کچھ بتا دیے تھے، ٹھیک ہے، تو یہ آپ کے سامنے ہی ہے۔ تو میں آپ سے دیکھ لیتا ہوں الفاظ میں نے اس کی۔ اردن کا کیا مطلب تھا؟ اردن، وہ میں نے ابھی یاد ہی نہیں نا کیے، میں نے مشقری کی، میں نے آپ کو بتایا تھا۔ اوہ اچھا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کو ہم ساتھ ساتھ کر بھی لیتے ہیں، تو دیکھ بھی لیتے ہیں۔ اردن زمین کو کہتے ہیں نا، اردن۔ ہم نہیں کہتے، ترانے میں نہیں کہتے قوم ملک سلطنت، آخر میں آ کہتے ہیں ارض پاکستان، ہاں تو وہ اس میں جو ہے نا یہ، ہاں وہ یہی ارض پاکستان، پاکستان کی زمین، ارض پاکستان، فارسی میں بھی ارض ہی ہوتا ہے، ارض زمین کو۔ اور قرآن پاک میں نا سبع سماوات والارض، 7 زمینیں 7 آسمان، ٹھیک ہے۔ تو اب حربن کسے کہتے ہیں؟ لڑائی، ٹھیک ہے، لڑائیاں ہوتی تھی، حرب، وہ نام بھی رکھتے تھے لوگوں کا نا، حرب، ہاں وہ اچھا، وہ ایسے نارمل نام نہیں پسند کرتے تھے، یعنی کہ وہ ایسے جوشیلے نام پسند کرتے تھے جو ہے نا جس میں صحیح فائٹنگ نظر آتی ہو، تو حرب نام بھی رکھتے تھے، تو وہ اس کو پسند کرتے تھے، بہادر قوم تھی۔ اچھا جی، نار تو آپ کو پتا ہے، نار آگ۔ اچھا جی، سماعن، یہ بھی آپ کو آئیڈیا ہے، سماعن آسمان، اور اس میں ہوا، ہاں ریح ہوا، ٹھیک ہے۔ نفسن جان، یا ایتھا النفس المطمئنہ، جان مطمئن جان، ٹھیک ہے۔ شمسن، سو آپ کو پتہ ہے سورج۔ دارن گھر، اور سبیل راستہ، باقی ہاں گردانوں کی انشاءاللہ پریکٹس کریں گے، وہ آج ہی ہو جائے گی۔ ان کے علاوہ ملکوں کے نام ہیں، ہاں سبیل سبیل، بھی ہے، یہ جو ہم سبیل لگاتے ہیں وہ پھر اس وہ کا کیا دیکھیں نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ راستے میں لگتی ہے نا، تو اس لیے اس کو سبیل کہتے ہیں۔ اچھا، اس لیے ہاں اس وہ کو راستے، ہاں یہ نام پڑ گیا نا اس کا، راستے میں لگائی جاتی ہے نا سبیل، چلتے جو ہے نا، اس لیے کہتے ہیں نا سبیل کا پانی بھی کھڑے ہو کے آپ پی سکتے ہیں نا، کچھ موقعوں پہ کھڑے ہو کے پانی بندہ پی سکتا ہے، یہ مطلب لوگ جو ہے نا کو کہتے ہیں نہیں ہر حال میں بیٹھ کے پینا ہے، وہ کوئی کھڑا ہو کے پیا، حالانکہ یہاں پہ زمزم کا پانی وہ کھڑے ہو کے پی سکتے ہیں، مستحب ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ وضو کا بچا ہوا پانی کھڑے ہو کے پی سکتے ہیں، ویسے بھی یعنی کہ
بندے کو ضرورت ہو تو بندہ کھڑے ہو کے بھی پی سکتا ہے. ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ممبر پہ آ کے جو ہے نا وہ پی کے دکھایا تھا نا کہ میں دیکھ رہا ہوں بعض لوگ اس کو معیوب سمجھ رہے ہیں نا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود دیکھا. تو یعنی ایک تو ہے نا سنت, ٹھیک ہے, ایک ہونا جائز ہونا کسی چیز کا. تو اگر کچھ چیز شریعت میں کوئی چیز جائز ہے نا, جائز ہے, تو اگر کوئی بندہ وہ کر رہا ہے نا تو اس کو وہ معیوب نہیں سمجھنا چاہیے, اس کو برا نہیں سمجھنا چاہیے. وہ رخصت پہ عمل کر رہا ہے, اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے, دین میں آسانی رکھی ہے, ٹھیک ہے. تو جہاں تو بالکل سبیل کا پانی, ہاں سبیل کا پانی. تو لیکن آپ نے دیکھا ہوگا بعض لوگ وہ ادھر بھی جو ہے نا وہ بزرگ بن رہے ہوتے ہیں, ادھر بھی نہ بیٹھ کے 3 سانسوں میں بسم اللہ کر کے, او بھائی سبیل ہے, راستہ ہے, لوگ رش لگی ہوئی ہے, بھائی جلدی جلدی پیو مکاؤ نکلو یہاں سے. ہاں راستہ بند ہو جائے گا نا, راستہ بند ہو جائے گا نا. وہ تو یہ ساری سچویشن دیکھنی ہوتی کس سچویشن میں پھر کیا آرڈر ہے. تو ان کے علاوہ جو ہے ملکوں کے نام مصر, الشام, جہنم کے تمام نام, شرابوں کے نام, حروف تہجی بھی مؤنث سماعی میں شمار ہوتے ہیں. نیز یہ جو فارمولہ ہے, بدن انسانی بدن کے ایسے اعضاء جو جوڑے جوڑے ہوتے ہیں وہ بھی اچھا, آ جاتے یہ ہیں. مونس سمائن جو ہے یہ چینج نہیں ہوگا نا, ایسے ہی رہے گا. ہاں ہاں مؤنث سماعی جو ہے وہ یعنی کہ اب رجلن ہے, اس کو ہم رجلتن نہیں بنائیں گے. یہ یعنی کہ اگر رجلتن بناتے تو پھر یہ مؤنث سماعی میں نہ آتا, بلکہ کون سی قسم میں چلا جاتا, مؤنث یہ قیاسی میں. مونس قیاسی میں, کیاسی ہاں میں چلا ہاں. تو ادھر سے بچ کے جو الفاظ ہیں نا, جو کہ نہ تو مؤنث قیاسی میں گئے ہیں کہ نہ ہی اس میں قیاس چلا ہے ہمارا. قیاس تو یہی کہتا نا, قیاس ہمارا اندازہ, ہمارا سوچ, ہماری سوچ یہی کہتی ہے کہ بھئی مؤنث وہ ہوتا ہے جس کے آخر میں گولتا ہو, یا الف اور حمزہ ہو, یا الف یا اور کھڑی زبر ہو. ہمارا قیاس یہ کہتا ہے. لیکن یہ کیا جو ہے انداز. یہ خلاف ہاں یہ خلاف القیاس ہے, ہمارے اندازے کے برعکس. ہم اردو میں بھی کہتے ہیں نا کہ ایسا کام تو یہ تو ہمارے خیالات کے برعکس کام آپ نے کر دیا ہے. تو ایک تو ہے قیاس, جو آپ کا خیال ہے کہ میرے خیال میں ایسا ہونا چاہیے, واقعی ایسا ہوا کہ مؤنث میں جو ہے اینڈ پہ جو چیزیں لگائی. ایک یہ ہے خلاف القیاس, یعنی کہ اب یعنی ید ہاتھ, ٹھیک ہے, ید, اب یہ مؤنث, اوہ یہ تو میرا خیال بھی نہیں تھا کہ یہ مؤنث ہوگا, ٹھیک ہے. تو اس کو جو ہے نا آپ کا خیال تو نہیں تھا, لیکن ہم کیوں کر رہے ہیں, کیونکہ یہ مؤنث سماعی ہے, اس کو ہم نے ایسے ہی سنا ہے, ٹھیک ہے. صحیح. اب اردو کی اب جتنی مرضی علامتیں بنا لینا, جو مرضی علامت بتا دیں, اب وہ دہیں پہ فٹ نہیں آئے گی, کیونکہ دہیں اب نہ تو اس کو مؤنث کے حقیقی میں ڈال سکیں گے, نہ تو مؤنث قیاسی میں ڈال سکیں گے, ٹھیک ہے, اور یا اس طریقے سے. لیکن خیر دہیں تو آ جاتی ہے مؤنث قیاسی میں, کیونکہ اردو کا قیاس جو ہے نا وہ تو یہ ہے کہ آخر میں چھوٹی یا لگی ہو تو وہ مؤنث ہوتا ہے, جیسے لڑکا لڑکی, ٹھیک ہے, گھوڑا گھوڑی, شیر شیرنی, وہاں تو ہے مطلب قیاس, ٹھیک ہے. دہیں تو اس میں آ جاتا ہے. لیکن کچھ اور جو چیزیں ہیں جیسے یعنی کہ آپ کیا کہہ سکتے ہیں, کشتی بہت خوبصورت ہے, یعنی کشتی بھی آ گئی ہے. سورج بہت خوبصورت نہیں, سورج مذکر ہے کیا, چاند, کوئی ایسی مثال بنائیں جس میں چھوٹی یا بھی نہ آ رہی ہو. گاڑی نہیں, گاڑی میں بھی یا آ رہی ہے. اچھا پین, بڑا خوبصورت پین تو وہ ہوتا ہے. لیپ ٹاپ بہت پیارا ہے, نہیں وہ تو مذکر ہے. یہ کرسی میں نہیں, چارپائی, اس میں آپ کے ذہن میں بھی آ رہی ہے کہ موبائل بہت نہیں, موبائل نہیں, جو مؤنث ہو کوئی آخر میں چھوٹی یا نہ ہو اردو میں. موٹر سائیکل, لیکن وہ انگلش کا ہو گیا. موٹر سائیکل کو کیا کہیں گے. اچھا نہیں چاند ستارے بہت خوب جگمگا رہے ہیں, وہ تو مذکر ہو گیا. سورج بہت بلند ہے, سورج بہت بڑا ہے. چاند بہت, چودھری کا چاند بہت پیارا ہے, نہیں وہ بھی مذکر ہے. آسمان بہت, زمین بہت بڑی ہے, ہاں زمین بہت بڑی ہے. ہاں زمین کو. یہاں اب کہہ سکتے ہیں آپ خلاف القیاس آ گیا, ٹھیک ہے, کیونکہ ہم نے اردو والوں کو اسی طرح سنا ہے, زمین کو جو ہے نا وہ. تو اسی طریقے سے یہ جو ہے نا یہ اب رجلن, اذن, ساکن, اب یہ مؤنث سماعی ہیں کہ ہم نے ایسے ہی سنا ہے زبان بولنے والوں. صحیح. اچھا جی, گزشتہ سبق میں ہم نے اسم کی گردان کی تھی, تو حالت کے لحاظ سے ایک لفظ کی 3 شکلیں بنی تھیں, لیکن اب مذکر کی 3 شکلیں ہوں گی اور مؤنث کی بھی. ہاں اچھا جی,
اس طرح ایک لفظ کی اب 6 شکلیں ہوں گی، البتہ مؤنث سماعی کی 3 ہی شکلیں ہوں گی کیونکہ ان کا مذکر نہیں ہوگا، اس کی مثالیں مندرجہ ذیل ہیں۔ اب ہم ان کی شکلیں بنا لیتے ہیں نا، دیکھیں کافرن کافر، اب آپ یہاں سے ہی بے شک شروع کریں، ٹھیک ہے، تاکہ ایک فلو میں آپ بہتے جائیں آگے بھی پھر آ رہے ہیں، تو دیکھتے ہیں کہ آپ کیسی گردان کرتے ہیں آج۔ کافرون کافرن بے شک کافرن بے شک کافرین، پانی کی بوتل بے شک ساتھ رکھ لیں۔ وہ پڑی ہوئی ہے میرے پاس۔ بس ٹھیک ہے، چلتے جائیں۔ کافرن کافرن کافرن، کافراتن کافراتن کافراتن، حسن حسنات حسنن حسنین، حسناتن حسنتن حسناتن حسناتن، نفس نفسن نفسین۔ ہاں ابھی ٹھیک ہے جی، ابھی اخن، یہاں سے آپ ایک دفعہ نا اس کو دیکھتے جائیں، الفاظ معنی دیکھتے جائیں، سبق کے اینڈ میں نا میں پھر دیکھ لوں گا الفاظ معنی نا، اگر یاد نہ بھی ہوئے تو پھر آپ یاد کر لیجیے گا، کل دوبارہ سن لیں گے الفاظ معنی۔ تو ابھی صرف جو ہے نا گردانے کر لیتے ہیں، ان سب کی پریکٹس ہو جائے گی ایک دفعہ ساری۔ یہ ساری گردانیں پھر بے شک اپنا لکھیے گا، اس کی مین چیز یہ پریکٹس کرنا ہے اور اس کو سمجھنا ہے بس نا، ٹھیک ہے۔ تو ہاں بے شک یہ لکھیے گا، بے شک مرضی ہے آپ کی، کچھ لکھ لیجیے گا یا کچھ، بے شک جیسے بھی آپ کرنا چاہیں، لیکن یہ مین پریکٹس کرنا ہے، زبان پہ ان کو لانا، یہ اصل زیادہ فوکس اس پہ رکھنا ہے فی الحال۔ صحیح۔ اچھا جی، اخن اخن اخین، ہاں اختن 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 اختین، ساتھ ساتھ ترجمہ بھی پڑھتے جائیں نا، ہر ایک کا تاکہ وہ ذہن میں آتا رہے، پھر ان پہ ہم وہ کر لیں گے۔ اخن بھائی، اخت بہن، فاسقن بدکار، فاسقن فاسقین۔ ہاں نہیں، پہلے یہ 3 اکٹھے اس کی لازمی کرنے، 3 اکٹھے کرنے، پھر ترجمہ اینڈ پہ بتا دیجیے گا۔ پہلے میں گردانے بتاؤں، اینڈ میں ترجمہ۔ ہاں اینڈ پہ ترجمہ، گردان 3 اکٹھی کرنی ہے زبان تک کہ وہ 3 پہ وہ ہو، یوز ٹو ہو جائے۔ فاسقن فاسقن فاسقین ٹھیک بدکار، ہے، فاسقاتن 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 بدکارہ۔ ہاں اب یہ 6 اکٹھی ہو سکتی ہیں، فاسقن ہوں، فاسقن فاسقین، فاسقتن فاسقتن فاسقتن، 6 اکٹھی ہو سکتی ہیں۔ صحیح، لیکن اس میں ویسے 3 والا بیسٹ نہیں ہے، فاسق ان کا بدکار ہو گیا، فاسقات ان کا بدکارہ، ہاں بدکارا، وہ تو اس ٹھیک ہے، کا وہ تو معنی بھی چینج ہو جانا۔ ہاں معنی تو بے شک چینج ہوا ہے، لیکن وہ ایک فلو میں، فاسقن فاسقن فاسقن، فاسقتن فاسقتن فاسقتن۔ صحیح، فاسقن اچھا فاسقات۔ یہ آپ کا جتنا بھی فلو بن جائے گا نا، تو اس میں ہوں پھر فائدہ آگے چل کے ہوگا، آگے جتنی گردانیں بڑھتی جائیں گی نا، وہ اسی فلو میں بہتی ہوں، جائیں گی۔ صحیح۔ کبیہن کبیہن کبیہن، اس کا مونس بنے گا نا، برا کا برائی۔ یا کبھی 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 ہاتن کبھی ہاتن کبھی ہاتن۔ جی صحیح جی ہو گیا۔ صحیح ہو گیا۔ ہاں یہ پہلے 3 کریں، ٹھیک ہے، مذکر مونس الگ کریں، لیکن پھر بعد میں اینڈ پہ جو ہے نا مدد ترجمے وغیرہ بتا کے اینڈ پہ اگلے سے جانے سے پیچھے جو ہے نا ایک دفعہ ٹرائی کریں ضرور کہ ایک سانس میں جو ہے نا 6 کے 6 ایک سانس میں ہو جائیں، ہوتے ہیں ٹھیک ہے، نہیں ہوتے تب بھی ٹھیک ہے، لیکن 6 اکٹھے جو ہے نا، قبیحن قبیحن قبیحن، قبیحتن قبیحتن قبیحتن۔ کبیہتن کبیہتن کبیہتن، دارن دارن دارن، اس کا تو یہی رہنا نا۔ نہیں حالت تو چینج ہونی نا، اس کا دارتن نہیں ہوگا، مونس سماعی ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کا وہ ہے تو محرم منصرف ہی ہے نا۔ دار دار دارن، یہ ہوگا نا اس کا۔ دارن دارن دارن، ہاں ٹھیک ہے، بس ان کے 3 ہی ہوں گے۔ کبیرن 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 کبیرن، کبیرتن کبیرتن کبیرتن۔ ہاں صحیح، گڈ ہو گیا، صحیح، گڈ ہو گیا۔ ہاں بڑا اور بڑی۔ ہاں ہاں ٹھیک، حلون آگے حلون ہاں دیکھیے، ہاں ہاں حلون ہاں، حلون، نہیں پہلے ہا کے اوپر پیش ہے۔ ہاں جی، ہاں کہ وہ پہلے اوپر والا آئے گا نا، آ دیکھیے، حاضی
حاضی ہی اس کا تو سیم ہی رہنا نا کیونکہ یہ وہ ہے ہاں یہ جو یہ مبنی ہے، یہ نہیں چینج ہوگا. یہ مبنی ہے، یہ نہیں چاہیے. ہاں جو آپ دارن میں سمجھ رہے تھے نا وہ کام یہاں پہ ہوگا، حاضی ہی میں ہوگا. یہ وہ دے رہا ہے، اشارہ دے رہا ہے نا اس لیے. میم مبنی کا ٹھیک. حلون 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 نہیں یہی آئے گا اس کا. ہاں بالکل. حلون حلون حلوین حلوتن حلوتن حلواتن. ٹھیک ہو گیا. میٹھا اور میٹھی. ہاں حلون ہاں حلون حلوین حلوتن حلوتن حلوتن. صحیح. جیدن جیدان جیدن جیدن. نہیں کیسے دوبارہ جی. جیدن جیدن جیدن. ماشاء اللہ، ہاں یہ تین ہو گئے. جیداتن 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 جیداتن. ہاں گڈ ہو گیا. ٹھیک ہو گیا نا. جیدن عمدہ. جیدن جیدن جیدات جیداتن جیداتن جیداتن. ہاں یہ ہاں مطلب بھی ساتھ ساتھ ذہن میں رکھتے جائے گا. عمدہ. عمدہ اور عمدہ ہی ہوگا نا اس کا مونس بھی تو اردو میں. ہاں بالکل. جہنم جہنما جہنما دوزخ. ماشاء اللہ، زبردست زبردست. اس کے تو تین ہی ہیں یہ. ہاں یہ تین ہی ہے اس کے، دو ہی شکل چین کرے گا. دوزخ. دوزخ. اریسن اریسن نہیں، ہاں اریسن اریسن اریسن. ہاں اچھا، عربی زبان بولنے کا ایک ٹیکنیک بتاؤں. جی. صحیح بولنے کی نا. عربی زبان ہوں، میں وہ بندہ زیادہ جلدی صحیح بولنا عربی سیکھ سکتا ہے نا جو منہ کھول کھول کے نہیں بولتا، جو ہوتا ہے نا بعض لوگ بڑے صاف صاف کر کے بولتے ہیں ہر لفظ نا، ہوں، وہ جلدی سیکھ جاتے ہیں. یعنی کہ وہ کوئی غلطی بھی ہوتا بھی ان کی صاف پتہ چلتی ہے. اور یعنی کہ ایسے اب ہر لفظ کو بڑا ایسے نا جیسے کھل کے ایسے بولتے ہیں، کھل کے نا، وہ لوگ عربی جلدی. یعنی کہ عریسن عریسن عریسن، ایسے ہر حرف کو نا کہتے ہیں پوری اٹینشن دے کے نا. تو وہ ایسے ہر لفظ ہر حرف کا آپ مزہ لیں، ہر حرف کا. صحیح. اریسن اریسن اریسن. ہاں اور اچھا اب کی تجوید بھی بہتر ہوتی جائے گی. اب عین آ گیا نا، ٹھیک ہے. عریسن 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 عریسن، عین بھی ساتھ ساتھ. تو آپ کے ساتھ ساتھ تجوید کی پریکٹس ہوتی ہے. جب ہم قرآن میں آئیں گے تو آپ کی پھر وہ تجوید بھی جو ہے نا وہ الفاظ آپ کے خود بخود بھی، جب سنگل ورڈ پہ فل فوکس ہوگا تو پھر انشاءاللہ جب قرآن پہ آئیں گے تو وہ بھی چیزیں بھی کلیئر ہوتی جائیں گی. وہ اریسن آج اریسن ہاں اریسن اریسن. ہاں بالکل. آج امریکن اسٹوڈنٹ کی کلاس ہو رہی تھی نا، بیچارے وہ کہتے ہیں میں نے کئی دفعہ قرآن پاک شروع کیا نا لیکن میں چلا نہیں پاتا نا، میں سست ہوں، میں جو ہے نا پھر چھوڑ دیتا ہوں نا. تو ابھی وہ پہلا پارہ دوبارہ انہوں نے سٹارٹ کیا، پہلے صفحہ انہوں نے دوسری تیسری کلاس سے. میں نے ان کو ایک مثال ذہن میں آئی تو میں نے دی. میں نے کہا دیکھیں ایک بیج ہوتا ہے نا، ایک بیج، تو وہ جب درخت کو دیکھ رہا ہوتا ہے نا کسی بہت بڑے، اس میں پوٹینشیل ہے کہ وہ اتنا بڑا درخت بن جائے کہ اتنا ہی پھل دے لوگوں کو نا، ٹھیک ہے، سینکڑوں کی تعداد میں پھل دے، پھر لوگ اس کے لیے خوب دعائیں کریں گے. لیکن وہ بیج تو کہہ رہا ہے کہ میں وہ بن سکتا ہوں، بننا چاہتا بھی ہے، لیکن اس درخت سے اگر پوچھا جائے نا کہ تم نے وہاں تک پہنچنے کے لیے کتنے پاپڑ بیلے نا، ٹھیک ہے، وہ درخت ہی بتائے گا کہ بھئی میں تو جناب اتنا سے تھا تو مجھے تو دفنا دیا تھا زمین میں. کہ دانا کیا وہ شعر، دانا خاک میں مل کے گلے گلزار ہوتا ہے نا. تو وہ پھر اس نے، ہاں میں نے اسے کہا، وہ پھر بڑے مزے سے سنتا رہی مثال نا. تو کہتے ہیں یا نو آئی گاٹ یور پوائنٹ. میں کہا شکر ہے بات سمجھ آ گئی. میں نے کہا پھر کمپل نکلتی ہے، پھر اس کا پودا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد نہیں اور چکھڑ بھی آتے ہیں، سارا کچھ آتا ہے، لیکن وہ برداشت کرتا ہے ہر چیز کو، خوشی غمی دکھ سب کچھ، لیکن وہ چلتا اپنا گرو پروسیس نہیں روکتا، اپنا گروئنگ پروسیس نہیں روکتا. ٹھیک ہے. تو تب جا کے ایک وقت آتا ہے کہ وہ جو اگر کوئی گروئنگ پروسیس سے روک دے، اب وہ مٹی میں ڈال دیا وہ کہ اب میں کیسے بڑا ہوں گا،
تو وہ نہیں, وہ ڈیلی جو ہے نا گرو کرتا رہے ڈیلی کا. تو یہ زندگی ایسی ہے کہ ڈیلی بندہ گرو کرتا رہے. ہاں تو وہ سمجھ گیا, کہتا ہاں یہ چیز ہے, ڈیلی گرو کرنا ہے. اچھا جی, ہاں عروسن یہ ہو گیا جی, دلہن ہو گیا عروسن. عروسن عروسین. اس کے وزن پہ ہمارے یہاں پنجابی میں کیا کہتے ہیں, کھڑوسن. اچھا جی, عروسن بڑا وزن, کھڑوسن. صغیرن صغیرن صغیرت صغیرین صغیرتن 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 صغیرتن. ہاں ٹھیک ہے, ٹھیک ہو گیا. اچھا ابھی اس کو زیادہ اچھے طریقے سے پریکٹس کرنے کی اس لیے ضرورت ہے نا, کیونکہ اس کے اگلی مشق میں پھر 18 ہو جائیں گے, اس سے اگلی مشق میں 36 ہو جائیں گے. تو یہ 6 اگر قابو میں آ گئے نا, 6 قابو میں آ گئے تو پھر وہ اگلے والے بھی پھر, یعنی ظاہر بات ہے جو اگلا آتا ہے تو پھر پچھلا پکا ہو نا, تو وہ بیس پکی ہو, اس کے اوپر آپ جتنی مرضی مارتے ہیں چڑھاتے جائیں. ٹھیک ہے, بیس پکی ہونی چاہیے. تو یہ ہم آج کی کلاس میں بھی کریں گے. ٹھیک ہے, ہاں آپ کا ہوم ورک بھی یہ ہوگا, اس کو اب پھر پرفیکٹ بنانا ہے. ایک تو یعنی آ گیا ہے, ٹھیک ہے, ایک تو یہ اچھا وہ جیسے راشد بھائی ہے نا, ٹھیک ہے, راشد بھائی کل تھوڑا پھنس گئے تھے نا ادھر پرسوں, تھوڑا سا ان کو اندازہ ہوا نا کہ ہاں یار وہ ہم نے گردانے تو کی تھی لیکن اس میں پرفیکشن نہیں ہوئی تھی. وہ ساری بات ہے, وہ خود کہہ رہے تھے کہ پہلا حصہ جب کمپلیٹ کیا نا تو اس وقت بھی مجھے تھوڑا سمجھ آیا, لیکن جب ہم نے ریوائز کیا نا تب مجھے صحیح کلیئرٹی ہوئی چیزوں کی. تو ابھی دوسرا حصہ ہو چکا ہے, تو میں سورہ یاسین اس لیے اجرا کروا رہا ہوں ان کو, تاکہ وہ احساس ہو جائے نا کہ صیغے آ رہے ہیں قرآن پاک کے نا, وہ وربز آ رہے ہیں. تو وہ گزرے بھی ہیں, لیکن اب ان پہ اور زیادہ احساس ہو جائے گا ان کو نا, یار اچھا یہ تو قرآن میں آ رہے ہیں. اب جب دوبارہ ریویژن کریں گے دوسرے حصے کی, تو وہ صحیح ذوق و شوق سے کریں گے, تو پھر وہ ہر چیز کلیئر ہو جائے گی. بالکل. تو وہ بندہ پڑھ رہا ہوتا ہے, وہ اب آپ کو مطلب آپ کو بھی لگ رہا ہوگا مجھے آ گیا ہے, لیکن ایک ہوتا ہے آ جانا, ایک ہوتا ہے اس میں ماہر ہو جانا. آج والا تو مجھے لگ ہی نہیں رہا, کیونکہ میری پریکٹس نہیں ہے آج. اگر میری ہاں پریکٹس ہاں تو کافی بہتر ہونا تھا میرا. ہاں نہیں وہ بھی, ہاں انشاءاللہ وہ ٹائم ملے گا, وہ انشاءاللہ پریکٹس بھی ہو جائے گی انشاءاللہ. یہ اچھا یاد ہے جی, نا, کل اس سے پہلے والا سبق کیا تھا, میری پہلے پریکٹس مجھے کافی بہتر آتا تھا. آج میں تو میری پریکٹس ہی نہیں ہے, اس لیے میں تھوڑا سا اڑ رہا ہوں بیچ میں. ہاں تو وہ کوئی تو پہلے اسی طرح ایک دفعہ کر لیتے ہیں نا. ہاں کل آپ کی پریکٹس ہو جائے گی انشاءاللہ, کل پھر پرفیکٹ ہو جائیں گے. چیزوں کو پرفیکٹ کرتے جائیں گے تو انشاءاللہ آگے بیس مضبوط ہوگی. آگے دیکھیے گا پھر آگے کوئی مشکل نہیں ہوگی انشاءاللہ. آگے پھر نہیں, ہاں چیزیں شروع کے قاعدے کلیئر ہو جائے نا, پھر آگے جملے بنانا بھی آسان ہو جاتے ہیں. صحیح. ہاں وہ پھر یہ اچھا, یہ پتہ کیا, ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ ہم جو جا رہے ہیں نا, ٹھیک ہے, ان کو زیادہ ٹائم دے کے جائے نا. ایک کیا ہوتا ہے نا جلدی جائے نا, آگے جا کے بندہ پھنس جائے. ٹھیک ہے, جیسے وہ ایک گاڑی والا ہو تو پہلے سے تھوڑا دیکھ کے جائے نا کہ بھائی راستہ آگے بند تو نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو ورنہ پھر وہ تیز سے جائے گا, آگے جا کے وہ یار بند, وہ دوبارہ پیچھے جائے گا دوسرے راستے سے. تو وہ ایسے ہوتا ہے نا, جلدی ہم جائیں, ٹھیک ہے, آگے جا کے پھر پتہ لگے یار وہ پیچھے والی چیزیں تو کلیئر کرنی چاہیے تھی ہمیں اس ٹائم, کہ یہ صغیر ان کا مؤنث میں مجرور جو ہے نا, یہ صغیرۃن آتا ہے. اب اگر کوئی آپ سے ویسے ہی دیکھ کے پوچھ رہے بھائی صغیر جو ہے اس کا آپ مؤنث میں مجھے بتاؤ حالت نصب کیا آتا ہے. ہاں آپ کیا بتائیں گے؟ ہاں صغیرۃن, ہاں صغیرۃن حالت نصب. سب ٹھیک ہے, صغیرۃن صحیح ہے. ہاں یہ ایک پوچھے, ایک کو دیکھ کے آپ کو فوراً 6 ایک دم ذہن میں آنے چاہیے. اس کے 6 یہ چھ ہونے کا چاہیے چھ مجھے پتا چل جائے. ذہن میں آنے چاہیے. ہاں وہ جتنی بھی زیادہ پریکٹس کریں گے, جتنی زیادہ اس کو پکا کریں گے, تو وہ اتنی زیادہ آگے آسانی ہو جائے گی. اچھا جی, ھذا ھذا ٹھیک ہو گیا. صادقن صادقن صادقین صادقاتن صادقاتن سچا اور سچی. ٹھیک ہو گیا جی. کاذبن کاذبن کاذبین کاذباتن کاذباتن جھوٹا اور صحیح ہو گیا. مطمئنن. ہاں لیکن یہ نون کے اوپر شد ہے نا, تو ہم اس کو تھوڑا زور دے کے کریں گے. مطمئنن اب اس کا ٹھیک بنے ہے. گا نتن مطمئنتن مطمئناتن. ٹھیک ہو گیا نا. صحیح ہو دوبارہ گیا. کرو. نہیں صحیح ہوگا, دوبارہ کر دیں. مطمئنن
मुतमइन्निन, मुतमइन्नतुन, मुतमइन्नतन, मुतमइन्नतिन। सही। अल्लज़ीना। अल्लज़ीना नहीं, अल्लज़ीना अल्लज़ीना अल्लज़ीना, इसका तो यही है ना। हाँ ये तो ये रहेगा, मबनी साहब है। अल्लती अल्लती अल्लती, ये जमा वाली है, अल्लाह ती, जमा जो है ना अल्लाह ती। हाँ, अल्लाती अल्लाती अल्लाती। आगे तवीलु तवीलुन तवीलन तवीलिन, लंबा। अल्लज़ी का मायने जो के, और अल्लाती का था जो के, दोनों का ही जो के है। नहीं एक ये जमा मुज़क्कर, मुअन्नस है, हाँ, हाँ एक वाह। एक जमा मुज़क्कर है और एक जमा मुअन्नस है। नहीं नहीं जमा, नहीं, हाँ हाँ, अल्लज़ीना जमा मुज़क्कर और अल्लाह ती जो है ना जमा मुअन्नस। सही, वो मुज़क्कर के लिए यूज होगा, वो मुअन्नस के लिए होगा, मतलब दोनों का सेम ही है। सही हो गया। हाँ जो के, हाँ जो के, तवीलन, तो तवीलतन भी लंबी औरत भी। तवीलुन तवीलन तवीलिन, तवीलतुन तवीलतन तवीलतिन, लंबा और लंबी। शदीदुन शदीदन शदीदिन, शदीदतुन शदीदतन शदीदतिन, सख्त और सख्ती। शोगुन शोकन शोगिन, इसका तो यही होगा, इसका दूसरा भी होगा। हाँ नहीं ये मुअन्नस से समाई है ना, तो इसका यही होगा। यही मतलब होगा। हाँ हाँ, बाजार, हम्म, बाजार। बाजार। हम्म, कसीरुन कसीरन कसीरिन, कसीरतुन कसीरतन कसीरतिन, जूटा और जूटी। जूटा और ये आगे कोता लिखा हुआ है, ये छोटा क्या है? छोटा कोता, कोता कहते हैं जिसका कद छोटा होता है ना, छोटे कद वाला कोता। ठीक है, नहीं नहीं छोटा बल्कि और हाँ, नहीं कोता, कोता है, कोता ही करना होता ना, तकसीरात। या अल्लाह हमारी तकसीरात से दरगुजर फरमा, तकसीरात कोता ही, छोटे कद का नहीं। छोटे कद वाले को भी कसीर, रजुलन कसीर कह सकते हैं छोटे कद वाला, लेकिन कोता है जो कोता ही करने वाला होता है ना, जो हम कहते हैं ना तकसीरात, या अल्लाह हमारी तकसीरात को दरगुजर फरमा, हमारी कोताहियों को तो दरगुजर फरमा। ओ बाकी पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान, तो ग्रेट। ये तीन पाकिस्तान। हाँ ऐनुन, अरबी में पा नहीं है। बिल्कुल। ऐनुन ऐनन ऐनिन, ये भी तीन ही होंगे। क्या सही। अच्छा माना भी इसका देखना, आंख, आंख हाँ, के लिए भी आइन, आइन यूज होता है। ठीक है, और चश्मे के लिए भी यूज होता है, कुएं के लिए भी। देखना आँख, वैसे वैसे जोड़ भी बनता है ना, वो आंख बहती है ना चश्मे की तरह। सही। हाँ, अच्छा, आँख भी हो गया, चश्मा भी हो गया, कुआं और कुआं। चश्मा तो एक हो गया। हाँ सही हो गया इसका। नजारुन नजारन नजारिन, नजारतुन नजारतन नजारतिन, बड़ी, पढ़ाई की बड़ी। बढ़ाई, बढ़ाई वो नहीं होता जो लकड़ी वाला काम करता है, हम्म, जो हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के बारे में भी आता है ना। ये लकड़ी वाला जो काम करता है, वो पढ़ाई। हाँ बढ़ाई, नज्जार उसको कहते हैं। सही। जिसको, हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को भी कहा जाता है ना, कान इदरीस नज्जार। अच्छा, वो सही। किश्ती बनाई थी, किश्ती बनाई थी ना उन्होंने। हम्म, हमारे उर्दू में ये फिर तरखान भी हम इसी को कहेंगे। हाँ इसी को कहेंगे कारपेंटर। सही। खबारुन खबारन खबारिन, ये खबारतुन जा यहाँ पे नुक्ता है, खब्बाजुन। खबाजुन खबाजन खबाजिन, हाँ खबाजतुन खबाजतन खबाजतिन, ना बनाई। हाँ, नान, ना 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 बिनाई ना, है ना कि नान भाई, नान नान भाई, भाई। नान भाई। हाँ हाँ, नान भाई। ये इसका क्या मतलब हो गया, नान भाई का? रोटियां लगाना तो दूर वाला जो होता है ना, अच्छा, खबाजुन, अच्छा, खब्बास। खब्ज भी, खबाज, खब्ज भी कहते हैं ये इसको ना, खुब्ज, रोटी। हाँ खुब्ज रोटी को कहते हैं, खुब्ज, खुब्ज। ये मैंने सुना, खब्ज कहते हैं।
یہ کہاں سنا ہے؟ یہ میں جب عمرے پہ گیا تھا نا تبھی سنا تھا. ہاں روٹی کا تو بندہ سن ہی لیتا ہے کہ نہ کیسے خبزن. صحیح خبزن. اچھا وہاں پہ سنا تھا ٹھیک. اچھا وہ کہہ رہی تھی کہ جو یہی بولے نا کہ ہم بول تو لیتے ہیں لیکن اسٹینڈرڈ عربک جو ہے نا ہمیں نہیں آتی نا ماڈرن اسٹینڈرڈ عربک. حالانکہ وہ بھی جو بولتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہی تھی مطلب, لیکن وہ پڑھنا تو بالکل بھی نہیں ان کو بیچاروں کو آتی کیونکہ وہ اپنی بس وہ علاقائی بولتے ہیں. بول کے سیکھے ہوتے ہیں نا میرا خیال. ہاں بول کے وہ, حالانکہ اس کے والد صاحب یو اے ای کے تھے اور والدہ موراکو کی تھی, والدہ ان کی. صحیح, تو دونوں ہی عربی ہیں. ہاں دونوں کی دونوں. نہیں. والدہ تو درجہ عربی نہیں, عربی ٹھیک ہے اس کی بولنے میں تو ٹھیک ہے, انگلش میں تو ماہر ہے, مطلب انگلش تو بڑی وی آئی پی تھی. اور والدہ ان کی فیشن ڈیزائنر ہیں تو, لیکن لکھنے پڑھنے میں نہیں, لکھنے پڑھنے میں کتاب سے ریڈ کرنے میں نہیں, کتاب سے ان کو. اب جیسے ہمارے اردو بولنے والے ایک لوگ ہیں. بات, جیسے ہمارے گاؤں میں چلے جائیں تو ان کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا لیکن بولنا آتا ہوتا ہے. ہاں بس ایسے ہی ہے یہ چیز. خیاتن 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 خیاتاتن ہاں خیاتاتن 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 درزی. درجن. خیات ہاں خیاتن درجن درجن ہاں درزی میں بنا مذکر ہو گیا, درجن ہوگا فیمیل مونس. ہاں یا یہ ہاں یہ یا آخری جو دو ہے نا, دو تین یہ تھوڑے ٹف ہیں, یہ بندہ یاد کر لے, کو پکا کر لے. نجار خبازن خیات مکس بھی ہو جاتے ہیں. صحیح خیاتن خیاتن خیایا نہیں خیاتاتن خیاتاتن خیاتاتن. صحیح ہو گیا. واو نائس امیزنگ, یہ تو زبردست ہو گیا, یہ تو زبردست ہو گیا. اچھا جی, لیکن ابھی اچھا ابھی جب بندہ پڑھ رہا تھا نا اس ٹائم بندے کو لگ رہا تھا مجھے آ گیا. لیکن نہیں, پریکٹس چاہیے, میں نے اندازہ لگایا ہے پریکٹس چاہیے اس کی مجھے نا ہاں پریکٹس. ہاں پھر پریکٹس. ہاں پہ بھی صحیح چڑھے گا اور تھوڑی سی روانگی بھی آئے گی. بار بار بچے کروں صحیح نا. پر بچے یا عورتیں ہو نا تو وہ یہ گردانے جانا, گردانوں میں تو اب جب 36 پہ پہنچیں گے نا, میں ابھی نہیں دکھاتا آپ کو 36 پہ, پھر وہ ٹینشن میں چلے جائیں گے. لیکن وہ جو ایک دفعہ مطلب بندہ کر لے اس کو نا, اچھا وہ عمان والا لڑکا جو تھا. انشاءاللہ مجھے بڑی امید ہے, میرے لیے آسانی ہی ہوگی اگر میں اس کو پہلے والے کو کور کر گیا نا, تو پھر انشاءاللہ مجھے لگتا ہے کہ آسانی ہوگی. پہلے والے تو اچھے تھے. ہاں ہر ایک بیس بنتی جا رہی ہے. ابھی آپ وہ سمجھیں بڑی, اگر آپ برج خلیفہ بنانا چاہتے ہیں تو پھر آپ سوچ لیں کہ نیچے بیس کتنی اسٹرانگ ہونی چاہیے. بالکل بالکل. ہاں اگر تو 3 منزلہ بلڈنگ بنانی ہے تو کوئی بات نہیں, پھر ہم اگلا سبق بھی پڑھ لیتے ہیں, آگے چلتے ہیں, کوئی مسئلے والی بات نہیں. لیکن اگر برج خلیفہ بنانا ہے تو پھر برج خلیفے کے لیے جانا وہ پھر یعنی اس کی ہے. ہاں پھر وہ جو ہے نا ایسے فل پکا ہو. ویسے ٹرائی کرتے ہیں نا, میں ایک دفعہ بند کر کے جو ہے نا ایک دفعہ ویسے ہی دیکھتا ہوں الفاظ میں نے بیچ سے نا کتنے آتے ہیں ذہن میں, آتے ہیں کتنے ذہن میں نہیں آتے, کتنے مشکل لگتے ہیں کتنے آسان لگتے ہیں. ٹھیک ہے, میں اس کو آف کر کے نا اسکرین کو پھر میں چیک کرتا ہوں. ویسے اوپر بھی کچھ گزرے تھے اور نیچے بھی کچھ گزرے ہیں. اچھا جی اچھا جی شدید. شدید کا مطلب شدید ہم نے پڑھا ہے, شدید تو میرے خیال سے ہم نے پڑھا ہی نہیں ہے. سو کون سے اوپر تھا, سو کون سے اوپر تھا, شاید ہم سے شدید. مس نہ ہو گیا ہو, یہ مس نہ ہو گیا ہو ہم سے. یہ پہلے نمبر پہ تھا نا اوپر کر کے, یہ شدید سخت. اچھا ویسے ہاں شدید یہ آ رہا تھا کہ شدید سخت ہی ہو سکتا ہے. چلے اچھا میں وہی بتانا چاہ رہا تھا نا کہ ہم اردو میں جو ہے نا کئی الفاظ استعمال کر رہے ہوتے ہیں عربی کے نا, تو ہمیں اندازہ ویسے نہیں ہوتا. میں نے ان کے نا معنی پڑھے ہیں, لیکن معنی کو نا یاد کرنے والی نظر سے نہیں میں نے ابھی پڑھا. میں نے ہاں ویسے ہی ایک ہاں ہوتا یاد کرنے والی نظر سے ہوتا ہے, وہ والی نظر نہیں ہے. ایک بار کھولیں ذرا, ایک بار میں سب کے معنی پڑھ لوں, اس کے بعد آپ مجھ سے پوچھیں. یہ بات بھی ٹھیک ہے. ہاں میں آپ کو ایسے دکھا دیتا ہوں ایک دفعہ نا, آپ آرام سے تسلی سے دیکھ لیں یہ دونوں پیجوں کو دیکھ. بدکار کبیر برا دارنگر کبیر پڑا.
عظیم ہوئے الون میٹھا جی عمدہ جانم دوزخ ابو سندولا ابو سندولا. نیچے کیجیے گا تھوڑا. نیچے کرو. ہاں جی ہاں جی نیچے. صغیر جھوٹا آیا یہ ساری سچ تمہارا عزم جو ہے شدید سوگندگار تصویر جھوٹا بڑئی بڑئی کا کیا آپ نے بتایا تھا جو بڑئی ہے کارپینٹر ترخان توازن نان بائی روٹی آپشن صحیح ہو گیا. طویل لمبا حیاتن درز ٹھیک ہو گیا. میں نے سرسری پڑھے ہیں لیکن مجھے امید ہے مجھے کافی زیادہ آگے ہوں گے. آگے ہو گئے. کافی اچھا ہو گیا ہوگا. دیٹس گریٹ. زبردست. ابھی اس کو ہم چیک کر لیتے ہیں, ٹیسٹ کر لیتے ہیں اس کو. اچھا جی اس کو ہائڈ کر کے ہم دیکھتے ہیں. اچھا طویل. لمبا. ہاں اب دیکھتے جائیں, ہم اردو میں بھی ان کو یوز کر رہے تھے نا. طویل بندہ بڑا طویل و ریز جسم کا ہو بندہ گیا. دیکھا. ہاں اخبار پڑھتے ہیں جو لوگ یا ناول شاول پڑھتے ہیں تو اس میں اس طرح کے فکشن والے اس میں آتے رہتے ہیں. اچھا مطمئن. اطمینان والا. ہاں یہ تو ہم دیکھیں ویسے بھی اردو میں ہمیں پتہ ہوتا یہ بھی ہے. ملتا جلتا ہی ہے اردو سے کافی. اما تو اردو والی بالکل. ہاں اور کبیر. کبیر بڑا. یہ بھی اللہ. ملتا ہاں اللہ اکبر ہم کہتے ہیں, اللہ سب سے بڑا ہے. اکبر کبیرہ. اللہ اکبر کبیرہ. فاسقن. فاسقن کا مطلب تھا فاسق و فاجر لوگ. جھوٹا. بدکار. فاسق. بدکار. اس میں بدکار ہی لکھا ہوا ہے. ہاں بدکار ہی. اچھا صحیح ہوگا ٹھیک. ہاں تو اچھا جی فاسق ہم کو اردو میں سنا کرتے نا فاسق و فاجر لوگ ہیں نا, ان سے بچ کے رہو فاسق و فاجر. اچھا جی حلون. حلوہ. حلون دیکھ کے جو ہے نا حلوائی کی دکان یاد آتی ہے. حلوائی. یہ بھی ملتا جلتا ہے. تو یہ بھی مطلب میٹھا یعنی کہ اب اس میں جنرل جو ہے نا. اچھا وہ بات آپ نے بھی شاید سنی ہو بات کے بعض لوگ کہتے ہیں جی کھانے کے بعد میٹھا کھانا سنت ہے. سنی ہے. ہاں جی. یہ کون سے سنت الگ ہے نا, یہ ان کو غلط فہمی ہوئی ہے نا. وہ ایک روایت میں اتنا آتا ہے ٹھیک ہے کہ کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یحب الحلوہ, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میٹھا پسند تھا. ٹھیک ہے میٹھا. اب مطلب جنرلی جو ہے نا انسان کی طبیعت ایسے ہی کرتے نا, میٹھا پانی ہو ٹھیک ہے. وہاں اس ٹائم بعض جگہ کھارا پانی بھی ہوتا تھا تو میٹھا پانی پسند تھا. ٹھیک ہے میٹھی چیز یعنی کہ وہ کھجور میٹھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے تو وہ جنرلی جو ہے پسند تھا. اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر کھانے کے بعد جی جس طرح جی کہ چلے جی میٹھے میں کچھ ہے. کہیں پہ بھی نہیں آیا یہ روایت, کہیں پہ بھی نہیں آئی کہ انہوں نے کھانے کے بعد میٹھا کھایا یا پسند تھا. ہاں کھانے کے بعد میٹھے کا کیا لنک ہے اس سے. تو حلوہ مطلب جنرل وہ ہے. اور پھر اسے یہ کہا لیتے جی حلوہ. حلوہ جو ہے نا یہ مولوی حلوہ کھاتے ہیں. بھائی حلوہ تو حلو میٹھی چیز کو کہتے ہیں. حلوہ تو ایک اس کی قسم ہے. حلو میں تو بہت ساری آ جاتی ہیں چیزیں. اچھا جی جید. جید کا مطلب ہے برا. نہیں جید هذا الرجل جید. جید نہیں آ رہا ہے. تجوید بھی ہم کہتے ہیں نا تجوید.
قرآن پاک کو کیا کر کے پڑھنا؟ تجوید کے صحیح ہاں صحیح تو ہاں اچھا اچھے عمدہ کر کے جانا. عمدہ عمدہ ہاں صحیح تجوید تو یہ جید جید عمدہ. هذا الرجل جید. ہمیں تو جو نمبر بھی آتے تھے نا تو اس میں ایک ہوتا تھا جید، ایک ہوتا تھا راسب ہوتا تھا فعل، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد ہاں فعل راسب کا مطلب فعل راسب. صحیح. جو نمبر دیتے ہیں نا جیسے کہ انگلش میں ہوتا ہے نا فیل پاس گڈ ویری گڈ، اور اس طریقے سے تو اس میں پھر یہ نمبر ایسے پرسنٹیج کے حساب سے تو مطلب 40% سے کم والا فیل ہے تو راسب ہے، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد 50% تک جید، ٹھیک ہے، بس جید. لیکن یہ بھی جید تو یہاں پہ تو عمدہ لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، لیکن ویسے عام طور پہ یوز جید کا ہوتا ہے یار ٹھیک ہے بس جید ٹھیک ہے نا. اور جید جدن، ہاں جید جدن بہت اچھا بہت اچھا. جس طرح ہم انگلش میں کہتے ہیں نا گڈ گڈ ویری گڈ، لیکن یہ یہاں تک تو فارم نہیں ہے نا. گڈ ویری گڈ بیٹر ایکسیلنٹ اوپر ٹاپ پہ جاتی ہے نا، ٹھیک ہے. تو اسی طرح جید جدن، جید سنگل یا جید جدن. پھر اس کے بعد جو ٹاپ پہ سب سے ٹاپ پہ ممتاز آتا ہے، ممتاز. اچھا ممتاز کو عمدہ. ہاں وہ جیسا ہم کہتے ہیں نا بھائی کتنے فیصد نمبر ہیں، اے پلس مارکس ہے نا، تو مدارس میں کہا جاتا ہے بھائی کتنے نمبروں سے پاس ہوا، جید نمبروں سے یا جید جدن سے یا ممتاز نمبروں سے. تو ممتاز نمبروں سے پاس ہوا تو پھر وہ کہتے ہیں یار یہ کیوں بیچ میں آ گیا، اس کو کس نے دعوت دی ہے، یہ کیوں بیچ میں آ گیا، اس کو میں کیسے. اور یہ بند ہونے کے بجائے ادھر ہی چلا گیا. اچھا تو یہ اچھا اب آگے جو ہے جید کے بعد شدید. آج فیصل آباد میں صبح شدید سردی تھی. سردی تھی بالکل سخت. ہاں سخت ٹھیک. اور اس کے بعد جو ہے صغیر. صغیر کا مطلب ہے چھوٹا. ہاں صغیر کہتے ہیں نا من لم یرحم الصغار ولم یوقر الکبار، تو جس نے چھوٹوں سے جو ہے وہ شفقت نہ کی اور بڑوں پر وہ نہ کیا. صغار صغیر چھوٹے کو. صادق 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 و امین. اچھا ہیں یا صادق سچا سچا سچا. سچا صدق ہم کہتے ہیں نا صدق صدیق دوست کو کہتے ہیں نا صدیق صدیق صدق صدق و صفا. اچھا جی کاذب. کاذب. ہاں ہاں کاذب اس کا تھا برائی. یہ صادق ان کا اپوزٹ ہے. برائی. کاذب نہیں صادق سچا ہے نا، تو یہ کاذب اس کا ہاں جھوٹا. کاذب کاذب ہم کہتے ہیں نا بھائی اردو میں بھی سوال ہوتا ہے نا کہ فلاں نے فلاں کی تکذیب کر دی، ہم ان کی باتوں کی تکذیب کرتے ہیں، ان کو جھٹلاتے ہیں. کاذب جھوٹ بولنا. صحیح کاذب جھوٹ بولنا. کاذب جھوٹا، ہاں کاذب جھوٹا. تو قصیر. کثیر کا مطلب ہے بڑا. نہیں وہ تو زیادہ. کبیر، وہ تو کبیر ان کا ہوتا ہے. قصیر سواد کے ساتھ قصیر. اچھا کثیر سواد کے ساتھ. ہاں اس کا مطلب چھوٹا. ہاں چھوٹا کو طاقت. اور عین. آنکھ چشمہ یا خون. ٹھیک. نجار. نجار ان کا تھا نجار ان کا تھا نشس برائی برا یا غلط کوتاہی. نہ بڑائی. بڑھائی کیا ہوتا ہے؟ اچھا بڑائی مطلب کسی کو بڑا کرنا، کسی کو بڑا سمجھنا، یہی ہو گیا نا. نہیں یہ پیشہ ہے یہ نجار. ترخان والا ہاں بالکل صحیح پہنچ گئے. کارپینٹر بڑائی.
کارپینٹر ہاں ویسے فیصل آباد میں کیا کہتے ہیں ایسے بندے کو؟ ترخان ہی کہتے ہیں ترخانہ. علامہ اقبال نے بھی کہا تھا نا ترخانہ دا منڈا جو نا بازی لے گیا، وہ جو غازی الدین کا وہ جو تھا. اچھا جی، خبازن روٹی نہیں، وہ تو خبز ہوتا ہے، یہ خباز پیشہ. خبازن ہے یہ، خبازن وہ ہے درزی. نہ وہ تو خیاط ہونا ہے، یہ خبازن خبز ہے نا، خبز. خبازن ہے خبز روٹی کو کہتے ہیں نا، تو یہ ہاں خبز روٹی کو، تو یہ خبازن پیشہ ہو جائے گا نا. نان بائی. ہاں ہاں نان بھائی. یہ پھر وہ نان بنانے والا ہو گیا، نان بنانے والا، ہاں بالکل. اچھا صحیح ہے، صحیح. نان ہاں اور خیاط اس کا بھول گیا ہوں. خیاط درزی، خیاط درزی ہاں صحیح. درزی ہو گیا جی، گڈ ہو گیا جی، ماشاءاللہ اچھا ہو گیا. تو کچھ نہ کچھ ابھی ذہن میں آ گئے ہیں ماشاءاللہ، کافی حد تک آ گئے ہیں، یعنی کہ کل تک تو فل پرفیکٹ ہو جائے گا. 5-10 منٹ تو انشاءاللہ یہ سارے آ جائیں گے. ہاں زبردست. تو اب پھر کل دیکھیں گے کہ پریکٹس یعنی کہ کتنی ہو چکی ہوگی کل تک تو انشاءاللہ کل تک تو پانی پانی ہو جائے گا سارا. اخن 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 اختن 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 فاسقن فاسقن، اتنا بندہ وہ پریکٹس ہو جائے نا کہ بندہ روک ہی نہ سکے اپنے آپ کو، ایسے زبان پہ چڑھ جائیں. یہ آپ کی پریکٹس ہے نا، شاید اتنی میری نہ ہو سکے، تھوڑی کم ہی ہوگی. نہیں میری ہم نے تو اس ٹائم کی تھی پریکٹس، اس کے بعد پھر کہاں ہم نے کی ہے، مطلب اس ٹائم میں نے کی وہ تھی پریکٹس جب ہم کرتے تھے. ابھی تو اور بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن یہ ہے کہ ایک دفعہ زبان پہ چڑھ جائیں تو پھر چیزیں پھر آسان ہو جاتی ہیں. ہاں پھر آسان ہو جاتا. ہاں اچھا وہ بار یہ بار ہاں پہ جاؤں گا نا، پھر جا کے کہیں پہ میرے لیے ہوگا. تو تسبیح لے کے نا، ٹھیک ہے، گھر والوں کے سامنے بیٹھ کے شروع کر دیجیے گا نا، جیسے تسبیح کرتے ہیں نا، وہ کہیں گے کہ کوئی منور بھائی نے کوئی منتر سیکھ لیا، کوئی منتر شنتر کر رہے ہیں. ہاں صحیح بات ہے. ایسے اگر آپ اپنے رشتہ داروں میں ساتھ بیٹھ جائیں اور یہ پڑھنا شروع کر دیں، وہ تو کہیں گے جی یہ تو کوئی میرا حال ہے کوئی عملیات سیکھ رہے ہیں جی آپ کوئی. تو آپ میں ہاں بھی عملیات ہی سیکھ رہا ہوں، میں جن قابو کرنے کے ٹوٹکے سیکھ رہا ہوں. صحیح. ہاں وہ پڑھتے تھے نا خادم حسین رضوی صاحب گردانے پڑھتے تھے نا، لوگ بڑے ہو جاتے تھے نا کہ یار یہ کیا کر رہے ہیں نا. تو گردان پڑھ رہے تھے نا، جیسے اب زارا باقی گردان ہے، ضرب یضرب ضربا فضاربا فضرب یضرب ضربا فذاک مضروب، بندہ وہ ہو جاتا ہے یار یہ کیا پڑھ رہا ہے نا. تو وہ کوئی نہیں، انشاءاللہ گردانے ہی ہیں، ایسے ایسے ہم بھی سیکھ لیں گے ساری. نہیں ہاں خادم حسین صاحب سے پڑھے ہوئے ہو آپ؟ نہیں 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 نہیں، میں ان سے تو نہیں پڑھا ہوا، میں تو نہیں. ویسے ہی مطلب یہ ہے کہ میں تو سب کو ہی جانتا ہوں، سب سنا تو سب کو ہی ہے، یعنی کہ آپ زیادہ کس کو سنتے ہیں؟ میں سب کو ہی سنتا ہوں عطاء الرحمان بھائی. آج کل تو جو ٹرینڈنگ میں چل رہے ہیں وہ تو مرزا علی مرزا صاحب ہی ہیں، محمد علی مرزا صاحب. ان سے تو میری بڑی اچھی گپ شپ ہے. اچھا ماشاء اللہ ملاقات ہے ان سے آپ کی؟ کیوں نہیں ہے، کیوں نہیں ہے. وہ تو جب میں گیا تھا مجھے انہوں نے کہا نہیں جی رات کو نہیں جانا ہے، اس کے لیے ادھر ہی ہے ہوٹل کا وہ، پھر جانا انہوں نے کہا تو وہ تو جانتے ہیں اچھے طریقے سے. اچھا. ہاں میں آپ کو بلکہ پکچر بھی بھیج دیتا ہوں، وہ تو اس موبائل پہ ہے. JM اکیڈمی جب گیا تھا تو میرا آنا جانا وہ ان کو سنتے رہتے ہیں، اس کا مطلب ہے انجینئر صاحب کو. ہاں میں بہت سنا ہے، بلکہ میں نے سب کو سنا ہے، اور اینڈ میں جا کے انجینئر صاحب نے پھر سب کی اصلاح کی ہے. صاحب بڑی عمر گزاری ہوئی ہے، اور ماشاءاللہ ان کے پاس علم بھی بہت ہے. ہاں اچھا نہیں ان چیزاں انہوں نے بھی سب کو سنا ہوا ہے، اور انہوں نے سب کو سن کے، اور جہاں پہ ان کو غلطی رہی ہے نا وہاں پہ ان کی اصلاح کی ہے، لیکن اصلاح بڑے سخت طریقے سے کی ہے. ہاں یہ تو ہے، لیکن اصلاح تو صاف طریقے سے ہی ہوتی ہے، نرم طریقے سے تو ہوتی نہیں ہے.
لیکن یہ ہے کہ مطلب انجینئر صاحب کے جو اسٹوڈنٹ ہیں وہ عمان والے لڑکے نا، تو وہ اب ہمارے فریدیا کے فاضل ہی تھے وہاں پہ ایک مولانا صاحب نا، لیکن وہ ان کے لیے مشکل تھا ان کو ہینڈل کرنا نا، وہ اتنے سوالات پوچھتے تھے، لیکن ان کو میرا پتا تھا کہ یہ ترمان تو ہر فرقے والوں میں گھسا ہوا ہے، تو سب کو جانتا ہے نا، شیعہ ہوں، بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں، اہل حدیث ہوں، عیسائیوں کے چرچ میں بھی ساروں کو. تو پھر انہوں نے مجھے کہا کہ یار وہ لڑکا ہے سوالات کرتا ہے، تو آپ ان کو پتا تھا مدرسے میں مجھے لڑکے کہتے تھے نا مدرسے میں کہ یہ کیوں ادھر ادھر جاتے ہو، کیوں ادھر جاتے ہو تم، کیوں ادھر جاتے ہو تم، کیوں ادھر جاتے ہو. لیکن اب یہ ہے کہ ان کو مسئلہ ہوتا ہے نا ان کو، ٹھیک ہے، تو پھر وہ کہتے ہیں یار وہ تو ترمان کو پتا ہوگا کیونکہ اس نے ادھر ادھر کافی گیا ہوا ہے، تو پھر مجھے ریفر کر دیتے، ایسا کوئی کیس آتا تھا. وہ پھر لڑکا جو وہ تو آپ کو پتا ہے انجینئر صاحب والے تو پھر کسی مولوی کی نہیں سنتے، لیکن الحمدللہ میرے ساتھ بڑا وہ اٹیچ ہے ان کے، بڑا اچھا اس کے ساتھ وہ ہے. پھر اس نے ناظرہ پڑھا، پھر اس نے جو ہے نا وہ بھی عربی سیکھ رہا تھا، لیکن ابھی تبلیغ میں آ گیا تھا نا یہاں پہ. اس کے دادا جی پہلے عمان میں جنہوں نے جماعت نکالی نا تبلیغ کی، وہ اس کے دادا نے نکالی تھی پہلی تبلیغی جماعت عمان میں. میں نے انجینئر صاحب کی لائیو بات کرائی تھی نا اس سے، وہ خوش ہو گیا تھا، اچھل گیا تھا جب دیکھا تھا نا. میں نے کہا ہاں بھائی یار سرپرائز دینے لگا ہوں آپ کو. جب میں بیٹھا ہوا تھا میں نے انجینئر صاحب کو کہا تھا کہ علی بھائی آپ کے ایک بڑے ڈائی ہارڈ فین ہے جو ہے نا. تو وہ پھر اس طریقے سے ہاں وہ حیران ہو گیا نا، کہتا وہ انجینئر صاحب وی آر فین اپنی. تو بہرحال لیکن میرا یہ کہ صرف انجینئر صاحب کو نہیں، باقی سب کو بھی جو ہے نا دیکھتا رہتا ہوں میں، یعنی کہ ابھی تو یہ مصروفیات زیادہ ہو گئی. انجینئر صاحب سے آپ نے مطلب سیکھا ہوا ہے، مطلب پڑھا ہوا ہے، یا ویسے ہی جان پہچان ہے؟ نہیں مطلب میں تو پڑھا ہوا تو میں مدرسے جامعہ فریدے میں پڑھا ہوں نا 8-10 سال، مطلب 8 سال میں تو میں جامعہ فریدے میں پڑھا ہوں، تو بند کا مدرسہ ہے. انجینئر صاحب سے کیسے ملاقات؟ انجینئر صاحب سے تو ایسے ہی ملاقات ہے، میں تو ان کو اس ٹائم سے جانتا ہوں، مطلب 2015-16 سے، کہ جب وہ تو 2010-12 سے سٹارٹ کیے، لیکن یہ کہ مشہور نہیں تھے اتنے، تو اس وقت سے میں سنتا تھا. اور انہیں کہ تو پھر گیا تھا ایک دفعہ ملاقات کرنے کے لیے، تو کافی لمبی ہماری نشست ہوئی تھی، 7-8 سال پہلے کی بات ہے. اس ٹائم ابھی پہلا قاطرانہ حملہ بھی نہیں ہوا تھا ان پہ، تو وہاں پہ ملاقات ہوئی اور بڑی اچھی. اس ٹائم تو اتنا یہ چکر نہیں تھا رش مش، یہ وہ پرانی اکیڈمی تھی، تو وہ آئے ہوئے تھے اتفاقاً ہونا. پھر 2-3 گھنٹے بیٹھے رہے، پھر اس کے بعد رات کو بھی نشست تھے. اس ٹائم ہفتے کو ہوتی تھی نا کلاس، یعنی کہ مغرب عشاء کے بعد ہوتی تھی. تو پھر رات کو پھر 11 ہو گئے تھے، تو پھر انہوں نے کہا تھا آپ ادھر اسٹے کرو اکیڈمی کے اندر ہی. تو وہ چلے گئے تھے، وہ تو بائک پہ آئے تھے، اور 2 بچے بھی تھے چھوٹے چھوٹے ان کے، 10 سال کا تھا، 12 سال کا. وہ شربت وغیرہ، پھر وہ کیا کہتے ہیں جو دوسرے خادم صاحب، کیا خادم نہیں کیا نام ہے ان کا، عثمان بھائی، تو شربت وغیرہ وہ بنایا تھا انہوں نے، اور ہم ان کے ساتھ گئے تھے. پھر علی بھائی نے کہا تھا کہ آپ یہ پمفلٹ پڑھو، اور جو کربلا والا تھا، محرم تھا نا، تو میں نے کہا چلو جی اہل بیت کی محبت میں ہی چلتے ہیں. انہوں نے کہا تھا نا نہیں قریشی صاحب کو دعوت دیتے ہیں اہل بیت کی محبت میں ہمیں گٹھے، تو میں نے کہا ہم بھی گٹھے. تو پھر میں اس سینس میں چلا گیا تھا 5 محرم کو، مدرسے سے ہی 12 بجے چھٹی ہوئی دن کو، میں جو ہے نا لوکل ہی چلا گیا. وہ رات ہوگی 11 بجے نا، تو پھر انہوں نے کہا آپ ادھر ہی آرام کر لو، صبح چلے جانا. تو کوئی بھی نہیں اکیڈمی، اس اکیڈمی میں کوئی بھی نہیں، وہ تو بند کر کے نیچے برف خانہ تھا نا، آپ نے دیکھی ہوگی، پتہ نہیں دیکھی ہے نہیں، پرانی اکیڈمی جو تھی، تو وہ تو برف خانے کے اوپر تھے، تو نیچے وہ دروازہ بند تھا وہ برف خانے کا. تو پھر میں صبح اٹھ کے نماز پڑھ کے پھر میں نکل آیا تھا، تو پہنچا تھا 10-11 بجے مدرسے سے آ کے واپس پہنچا تھا. صحیح. پہلا اس طرح ہوا تھا. تو وہ پھر ان کے ذہن میں تھا کہ وہ جامعہ فریدیہ سے جو آیا ہوا نا. اس کے بعد میں نئی اکیڈمی میں چکر لگتا رہا، لیکن میں اپنے کو چھپ چھپا کے نا میں پھر نہیں جاتا رہا زیادہ آگے نا، کیونکہ ظاہری بات ہے مطلب ویسے بندہ وہ ہو جاتا ہے. لیکن یہ ہے کہ میں پھر جو ہے نا پچھلے دن گیا، تو پھر ملاقات ہوئی، بیٹھا گپ شپ ہوئی. جو وہ ذہن میں تھا ان کے، وہ عثمان بھائی کو میں نے بتایا نا اس طریقے سے اپنا تھا تعارف کرایا ان کو، پہچان گئے، اچھا وہ جامعہ فریدیہ والے، اچھا ہاں. وہ خوش ہو گئے جو ہے نا. وہ کہتے ہیں میں بتاتا ہوں علی بھائی کو، وہ کہتے ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ ہم اسلام آباد گئے تھے پچھلے دنوں، تو ادھر جامعہ فریدیہ کے باہر سے گزر رہے تھے علی بھائی نا. تو علی بھائی نے کہا تھا وہ جو لڑکا آیا تھا نا، وہ جو لڑکا آیا تھا وہ اس مدرسے کا تھا، وہ جامعہ فریدیہ ان کے ذہن میں تھا. اس کی وجہ سے جب وہ عثمان بھائی نے جا کے بتایا نا، تو پھر وہ علی بھائی نے کہا ہاں اسے نہیں جانے دینا نا، تو اسے کہنا بیٹھے بات چیت کریں. پھر وہ شام کو پھر جو ہے نا
میں سمجھ رہا تھا ایک بار پروگرام ختم ہو رہا تھا پھر چلے جاتے ہیں سارے، لیکن نہیں، اس کے بعد بھی ہوا قرآن کے نیچے سے کھانا کھایا میں، پھر رات کا کھانا بھی کھایا وہاں پہ، دن کا بھی پھر رات کا بھی. ہاں صحیح. تو بڑا مزہ آیا. پھر یعنی رات 11 ساڑھے 11 بجے جن صاحب نے کہا بھائی ان کو ہوٹل وغیرہ کا کوئی وہ کر رہے ہیں، تو عثمان بھائی کو میں نے کہا چھوڑیں ہوٹل شوٹل کا، میں اسٹیشن سے آتا، میں نے کہا 12-1 بجے کی کوئی ٹرین ہے کہ میں پنڈی جو ہے نا پہنچ جاؤں گا. تو پھر اسٹیشن چلے گئے جانا. تو عثمان بھائی کہہ رہے تھے مجھے بھی عربی گرامر سے، میں نے بھی آپ سے سیکھنی ہے. میں نے کہا آپ علی بھائی سے سیکھیں. کہہ رہے تھے علی بھائی کے پاس ٹائم ہی کہاں ہوتا ہے. نہیں تو علی بھائی وہ ان کی اکیڈمی ہے، وہ خود نہیں سکھاتے وہاں پہ؟ مطلب باقاعدہ تو ایسے عربی گرامر کی ایسے کلاسز تو نہیں دیتے نا عربی گرامر کی، وہ تو مطلب ان کا تو اپنے وہ دروس ہوتے ہیں، اپنے وہ کیا کہتے ہیں وہ مجلسیں اور سارے مصروفیات ہوتی ہیں نا اپنے، ان کا اپنا صحیح ایک انداز ہے. صحیح صحیح صحیح. تو بہرحال مطلب لیکن میرا یہ ہے کہ میں کوئی بھی شخصیت ہے نا موجودہ دور کی، میں مطلب ظاہر بات ہے کامل تو کوئی نہیں ہو سکتا نا، پرفیکٹ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے نا، ٹھیک ہے. تو یعنی کہ پھر ٹھیک ہے سب کو سننا چاہیے. آپ کسی بھی مسلک میں ہیں ٹھیک ہے، آپ ان کی اچھی چیزیں لیں، نہیں لیکن یہ ہے بہت محنت کی ہے، بہت یقین کرے ان کو دیکھ کے نا کافی انسپائریشن ملتی ہے آپ کو. ہاں ہاں بہت ہاں کچھ آتا ہے آپ کے اندر، یار یہ انہوں نے بہت علم حاصل کیا ہوا ہے، انہوں نے بہت سوچا ہوا ہے. ہاں یقین وہ کرے تو کافی حد تک میری دلچسپی ہے نا اگر عربی گرامر میں یا مطلب عربی سیکھنے میں آئی ہے، اس میں کافی حد تک علی بھائی کا بڑا ہاتھ ہے. آپ کب سے سن رہے ہیں ان کو؟ میں کافی دیر سے سنتا ہوں. کتنی میں دیر سے تقریباً؟ تقریباً سال ہو گیا مجھے. ہاں اچھا سال ہو گیا، ٹھیک ہے. میں تو سمجھے 7-8 سال سے ان کو جان رہا ہوں. ہاں. میں مطلب میں پہلے سنتا ہوں دوسرے سب کو سن کے بعد میں نہیں اس کا حل میں علی بھائی انہوں نے. ہاں مولانا اسحاق صاحب کو بھی سنتے ہوں گے. ہاں جی میں سب کو ہی مولانا اسحاق سب کو ہی سنتا ہوں. میں سب ہاں کا مطلب سب کا آج آ کے نچوڑ میرا نکلتا ہے علی بھائی کی ویڈیو پہ. میرا جو نچوڑ نکلتا ہے نا وہ مولانا اسحاق صاحب پہ جا کے نکلتا ہے. اچھا مولانا اسحاق صاحب پہ نکلتا ہے. ہاں وہ نہیں، وہ مطلب وہ تو انجینئر صاحب بھی کہتے ہیں کہ میں جو ان کے ساتھ نشست کی تھی نا مولانا اسحاق صاحب کے ساتھ، تو ہوں. وہ میں 10 دفعہ سن چکا ہوں. میں جب بھی نئی دفعہ میں اگلی دفعہ سنتا ہوں مجھے ہاں کوئی نہ کوئی ہاں نئی بات ہاں سمجھنے کو کوئی ملتی ہے. نہ آپ نے کوئی نئی بات سمجھ میں آتی ہے. مولانا اسحاق صاحب آپ سمجھ لیں وہ سمندر تھے، سمندر. صحیح. ہاں وہ بہت اونچی شے تھے، وہ بہت بڑی شے تھے، مطلب بہت علمی آدمی تھے وہ مولانا اسحاق صاحب. ہمارے راشد بھائی بھی بڑی ان کی وہ کرتے ہیں. تو ہوں. میں ایک دفعہ ادھر اسلام آباد میں ایک تشیع کی مبارکہ تھی، اس کے بعد ایک پی ایچ ڈی شیعہ ملے نا، تو وہ کہہ رہے تھے کہ بھائی ہم مولانا اسحاق صاحب کی اس لیے قدر کرتے ہیں نا کیونکہ وہ یہ تھا کہ وہ شیعوں کی اصل کتابوں کو جانتے تھے، اصل کتابیں انہوں نے پڑھی ہوئی تھی. اور ان انجینئر کا بڑا صاحب. ہاتھ آیا ہاں شیعوں اور سنیوں کو آپس میں ملانے میں. ہاں انہوں نے بڑی ہاں ہاں کوشش ہاں. کی ہے کہ ان میں فرق ختم ہو، یہ اکٹھے ہوں. لیکن انجینئر صاحب کا یہ ہے کہ اہل سنت کے اندر کے معاملات کو تو اچھے طریقے سے مطلب جانتے ہیں، آپس کے اختلافات، لیکن اہل تشیع کی کتابوں کو انہوں نے باقاعدہ اس طرح رجال کو اس طریقے سے نہیں پڑھا ہوا جس طریقے سے مولانا اسحاق صاحب کی گرفت تھی نا یعنی شیعوں کی اچھا. کتابوں پر. ہاں شیعوں کی کتابوں پر تو پھر وہ یعنی کہ علی بھائی زیادہ ایکسپرٹیز اس طرح نہیں رکھتے جیسا مولانا اسحاق صاحب. ہاں اہل سنت کے اندر جو ہیں بریلوی دیوبندی اہل حدیث اور شیعہ کے جو مین اختلافات ہیں یا بڑے بڑے اختلافات ہیں ان میں اپنا پوائنٹ آف ویو دے سکتے ہیں، مطلب اپنے دلائل دے سکتے ہیں. لیکن وہ شیعوں کی جو اصل کتابیں ہیں ہوں. اب جب اگر بندہ کہے یعنی کہ جیسے ان سے ان کے کچھ اسٹوڈنٹس اب علی الحسن نقوی صاحب کو شاید آپ نے نام سنا ہو، تمہارے علاقے کی ہیں، قریب کی ہیں، تو وہ گروپ بھی ان کا بنا ہوا، تو وہ بھی اس میں بھی بات چلتی رہتی ہے. انجینئر صاحب کے اسٹوڈنٹ ہی کہتے رہتے ہیں کہ یار ان کے ساتھ بھی بیٹھنا چاہیے. کیا نام ہے ان کا، وہ ایک شیعہ امریکہ میں ہوتے ہیں، حسن اللہ یاری. ہوں. تو انجینئر صاحب کو ان کے ساتھ وہ کرنا چاہیے آن لائن ایک مناظرہ یا جو بھی کہہ لیں اس کو. ہوں. لیکن وہ تو اب جب تک وہ ایکسپرٹیز نہ ہونا اس ریلیونٹ سبجیکٹ کی، تو پھر میں نے ہاں علی تب تک بالکل. میں نے علی بھائی کو بھی بیٹھا ہوا تھا تو میں نے کہا تھا علی بھائی اب ٹھیک ہے بہت ہو گیا، یعنی کہ جو فرقوں کے اندر کا جو چیزیں تھیں نا اب کوشش کریں بڑی سطح پہ کام کریں، مطلب جو نا دنیا میں 6 ارب آبادی غیر مسلم ہے، ٹھیک ہے. ہوں. تو چلیں اب آپ کا جو پوائنٹ آف ویو تھا وہ تو سب سمجھ چکے ہیں نا، ٹھیک ہے جی. یشت رسول اللہ، چشتی رسول اللہ، اپنا یہ اور یہ ساری چیزیں تو کلیئر ہو گئی ہیں، ٹھیک ہے. لیکن اب تھوڑا ہوں. آگے بڑھے، اپنے آپ کو اسٹیپ فارورڈ کریں نا. جیسے اب دیکھیں اب آگے جیسے
ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے کام کیا عیسائیت پہ، کرسچن پہ، کتنے جو ہے نا ہندو عیسائی اور اسی طریقے سے احمد داد صاحب انٹرنیشنل سطح پہ. ہاں پھر انٹرنیشنل سطح پہ جو ہے نا جو لوگ دہریت کی طرف جا رہے ہیں اس پہ کام کیا جائے، فوکس کیا جائے. تو ہر ٹاپک کو ہم نے کور کرنا نا، ہر ٹاپک کو جو ہے نا، وہ پڑھے لکھے بھی ہیں اور انٹلیکچوئل انداز میں بات بھی کر سکتے ہیں، سمجھا بھی سکتے ہیں. کچھ ویڈیوز ہیں ان کی اس طریقے سے جیسے رچرڈ ڈاکنز پہ ان کی ہے اور اس طریقے سے ہیں، لیکن اس پہ زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے، یعنی کہ بجائے اس کے، کیونکہ پھر وہ لوگ بھی جو ہے نا وہ زیادہ متنفر ہو جاتے ہیں نا، کہ کہتے ہیں یار یہ تو آپس میں لڑتے رہتے ہیں جو ہے نا، ان کے آپس میں بات ختم نہیں ہوتے بار بار اس کو. آواز نہیں ختم ہوتی. ہاں تو وہ ٹھیک ہے، آپ نے اپنا پوائنٹ آف ویو بتا دیا، لوگ سمجھ گئے ہیں کہ کیا، لیکن وہ بھی ضروری ہے. وہ مسئلہ یہ ہوتا ہے نا کہ علماء پھر پیچھے پڑ جاتے ہیں نا ان کے، تو جو ان کو پھر جواب دینا ضروری ہو جاتا ہے نا. وہ پھر علماء بھی جو ہے نا، کچھ علماء بس وہ ان کے پیچھے ہی پڑے ہوتے ہیں نا، بس ویسے ہی نکال رہے ہوتے ہیں خواہ مخواہ میں کوئی بات ایسے انہوں نے ان کا قصد نہیں تھا کوئی زبان سے. ہاں تو بس وہ پھر ڈھونڈتے جو ہیں ہے وہ کہ مطلب اس بندے کو غلط ثابت کیسے کرے، وہ ڈھونڈ ہاں رہے یہ ہوتے. ہاں یہ چیز نہیں ٹھیک ہوتی نا کہ خواہ مخواہ کسی کو ہم غلط ثابت کریں یا خواہ مخواہ کسی کو ٹھیک ثابت کریں. نہیں، خواہ مخواہ نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، ایک بندے کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے تو اس کو میرے ہونا خیال چاہیے. سے کرنا ہی نہیں چاہیے. پہلے مسلم کمیونٹی آپ اکٹھی کرو نا، پہلے تو سب کو اکٹھے کرو، جو بھی ہے، جو جس طرح بھی ہے ان کو اکٹھے کرو. بالکل. اکٹھے تو پھر ہی پر یہ ایک طریقے سے مرزا صاحب کا ایک اچھا ویو بھی ہے. سب پہلے مسلمان ایک جیسے ہو جائیں گے، پھر پوری دنیا خود بخود سمجھنے لگ جائے گی مسلمان ایکچوئل میں ہے کیا. ہم مسلمان ہی اکٹھے نہیں ہوتے، ہمارے اپنے اختلافات ہی نہیں اکٹھے ہوتے. ہاں یہ بھی ہے، یہ بات بھی ہے. ہاں یہ بات بھی ہے کہ اس حوالے سے دیکھا جائے تو پھر انجینئر صاحب کا بھی ہے، لیکن یہ ہے کہ اس میں یہ کہا ہاں تھا ہاں کہ کوئی مطلب اگر مسلمان بننا بھی چاہے نا، اگر یہاں پہ آ کے دیکھے گا یہاں پہ ماشاءاللہ فرقے اتنے ہیں، تو وہ خود آگے کنفیوز ہو جائے گا کہ میں اب مطلب کون سے والا مسلمان بنوں. ہاں یہ تو ہے. یہ تو ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ انجینئر صاحب کی محنت کی وجہ سے کافی اب چین بھی آیا ہے ان چیزیں. تھوڑے بریلوی دیوبندی بھی تھوڑے اکٹھے ہوئے ہیں اور سنی شیعت کی طرف بھی تھوڑا سا آپس میں چیزیں ہوئی ہیں، تھوڑی سی لوگ آپس میں ایک دوسرے کے. اب تو ماحول بہتر ہو گیا پہلے سے. پہلے تو مرنے ہاں مرانے پہ آتے، اب تو شکر الحمدللہ لوگوں کو شعور آیا ہے، لوگ سوچنے لگے ہیں. ہاں لوگوں نے ویڈیوز بنا کے بتایا کہ حقیقت میں ہے کیا، ایکچوئل کیا ہے. آپ لوگ ایسے ہی لڑی جا رہے ہو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ. انہوں نے بہت مطلب ان کا کام ہے اس سلسلے میں. ہاں سوشل میڈیا کی وجہ سے کافی اویئرنیس آئی ہے نا. ہوں. صحیح صحیح. ٹھیک ہے جی، اپنی صحت کا خیال رکھیے گا. تو باقی یہ ہے کہ اس کی یہ ہے کہ ہم کوشش ہی کریں گے کہ جب تک پچھلے سبق کی اچھی طرح پریکٹس نہ ہونا ہم آگے نہیں بڑھیں گے. وہ پچھلا صحیح پکا کر لیں گے نا، یہ بیس، یہ جو پہلے 4-5 سبق ہیں نا، یہ تو بیس بنانے کے لیے بہت ہی ضروری ہے. نہیں بیس. انشاءاللہ کل اس میں مشق کرتا ہوں انشاءاللہ. ہاں وہ یہ کہ چھوٹا کام ہوگا نا، چھوٹا کام گرپ میں جلدی آ جائے گا نا. گرپ میں جتنا مضبوط آ جائے گا نا، تو پھر یعنی کہ آپ وہ کہتے ہیں نا، آپ چڑھائی پہ چڑھ رہے ہیں نا، پہاڑ کی چڑھائی پہ، تو ہر پاؤں آپ نے صحیح مضبوطی کے ساتھ رکھنا ہے. بالکل. ہاں ٹھیک ہوگیا جی. اوکے جی، بیسٹ آف لک. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صحت کا خیال رکھیے گا.